انہیں کہا گیا بولو زمین حرکت نہیں کرتی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر سرگوشی میں بولے مگر وہ حرکت تو کرتی ہے۔ یہ شخص تھے اپنی دوربین کے ذریعے کائنات کے راز معلوم کرنے والے عظیم سائنسدان گلیلیو گلالی۔ گلیلیو 1564 میں اٹلی کے شہر پیزا میں پیدا ہوئے۔ 1581 میں گلیلیو نے میڈیسن کی تعلیم کے لیے پیزا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن میڈیسن کے شعبے میں گلیلیو کا دل نہ لگا۔ انہوں نے اپنے والد کی مخالفت کے باوجود یہ مضمون چھوڑ کر فلسفے اور ریاضی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ گلیلیو کا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ایک ریاضی دان اور سائنسدان کے طور پر ان کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ 1589 میں گلیلیو یونیورسٹی آف پیزا میں ریاضی کے شعبے کے ہیڈ بن گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنے تجربات سے یہ بات ثابت کی کہ ہلکی اور بھاری چیزیں ایک ہی رفتار سے زمین پر گرتی ہیں، اور وزن کی وجہ سے گرنے کی رفتار پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گلیلیو ارسطو کے فلسفے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے پسندیدہ فلاسفر کے نظریے کو ہی غلط ثابت کر دیں گے۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ ہر چیز اپنے وزن کے مطابق زمین پر گرتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز بھاری ہوگی تو وہ تیز رفتار کے ساتھ زمین پر گرے گی، اور اگر کوئی چیز ہلکی ہوگی تو وہ زمین پر دیر سے گرے گی۔ گلیلیو اپنی بات منوانے کے لیے پیزا ٹاور پر چڑھ گئے اور ایک بھاری اور ایک ہلکی چیز کو ایک ساتھ زمین پر پھینکا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں زمین پر گریں۔ اس دریافت پر پیزا یونیورسٹی میں ان کے تمام ساتھی ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ گلیلیو ہی کی طرح وہ سب بھی ارسطو کے فین تھے اور انہی کے نظریے کو سچ مانتے تھے۔ پیزا یونیورسٹی نے 1592 میں گلیلیو کا کانٹریکٹ رینیو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد گلیلیو نے اپنے طاقتور دوستوں سے مدد مانگی اور انہیں پیزا یونیورسٹی سے بھی بہتر تنخواہ پر ایک اور یونیورسٹی میں نوکری مل گئی۔ ارسطو کے نظریے سے گلیلیو کا ٹکراؤ ایک مرتبہ پھر ہوا، اور اس مرتبہ انہیں اس کی پاداش میں مزید سنگین سزا بھگتنا پڑی، کیونکہ ارسطو کے جس نظریے سے گلیلیو بغاوت کر رہے تھے وہ نظریہ عیسائیت میں شامل ہو چکا تھا۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ زمین کل کائنات کا مرکز ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ مختلف مذاہب کا حصہ بن گیا تھا، جن میں عیسائیت بھی شامل تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ گلیلیو نے ایک دوربین بنائی، اتنی طاقتور دوربین جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی۔ یہ دوربین آسمان میں موجود سیاروں اور ستاروں وغیرہ کو عام انسانی آنکھ سے 20 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی تھی۔ گلیلیو نے دوربین کی مدد سے آسمان کی گہرائیاں دیکھنا شروع کر دیں، اور تب انہوں نے جو دیکھا وہ اس وقت کسی کو بھی حیران کرنے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسا اب تک مانا جا رہا تھا کہ کائنات کی ہر چیز کا مرکز زمین ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں بہت سے مراکز موجود ہیں، اور زمین حرکت کرتے ہوئے سورج کے چکر کاٹ رہی ہے۔ گلیلیو کا یہ تصور نیا نہیں تھا، کیونکہ گلیلیو سے پہلے پولینڈ کے سائنسدان کوپرنیکس بھی یہ تھیوری پیش کر چکے تھے کہ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ گلیلیو نے اس ہوشربا دریافت کے بعد اس پر ایک کتاب لکھی، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر وہ اپنی بات سیدھی طرح سے پیش کر دیں گے تو یہ عیسائیت کے ساتھ سیدھی سیدھی جنگ ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اس کتاب میں زمین کے ساکن ہونے اور زمین کے محو حرکت ہونے دونوں کے دلائل دیے، اور اس کا نام بھی رکھا گیا دنیا کے دو بڑے نظاموں کے درمیان مباحثہ۔ اس کتاب کو فلورنس میں مذہبی سینسر بورڈ نے پاس کر دیا، اور 1632 میں یہ شائع ہو گئی۔ لیکن کتاب پڑھنے والوں کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ گلیلیو نے بڑی ہوشیاری سے کوپرنیکس کی تھیوری کو درست ثابت کر دیا ہے۔ گلیلیو کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا۔ کتاب کی انویسٹیگیشن کے لیے قائم کمیشن نے جائزہ لے کر گلیلیو کو مجرم قرار دیا اور اس کے خلاف مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کر دی۔ روم میں گلیلیو کا ٹرائل شروع ہوا۔ شروعات میں تو گلیلیو نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا
کہ وہ کوپرنیکس کی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر کہا کہ انہوں نے کوپرنیکس کی تھیوری کے حق میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ انجانے میں لکھا ہے، جان بوجھ کر نہیں لکھا۔ مذہبی عدالت نے گلیلیو کو مجبور کیا کہ وہ توبہ کریں اور اس نظریے پر لعنت بھیجیں کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ گلیلیو نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر دبی آواز میں کہا، مگر زمین حرکت تو کرتی ہے۔ اس واقعے کے بعد چرچ نے گلیلیو کو تا حیات گھر میں ہی نظر بند کرنے کا حکم سنا دیا۔ نظر بندی کے تقریباً 7-8 سال بعد 8 جولائی 1642 کو گلیلیو علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ گلیلیو کی موت کے تقریباً 350 برس بعد 1989 میں رومن کیتھولک چرچ نے گلیلیو کا مقدمہ دوبارہ کھولا۔ پوپ نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جس نے 13 سال تک اس معاملے کی تحقیق کی، اور آخر 1992 میں کمیشن نے یہ تسلیم کیا کہ چرچ کا گلیلیو کے ساتھ رویہ غلط تھا اور گلیلیو حق پر تھا۔ یعنی ویٹیکن سٹی نے یہ بات پہلی مرتبہ تسلیم کر لی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ویٹیکن سٹی کے سربراہ پوپ جان پال نے تاریخی بیان دیا کہ اب سائنس اور مذہب کی لڑائی ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔